السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج ہماری ختیجۃ الکبریٰ اسلامک سینٹر کی 8ویں کلاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ میری زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو بہت آسان الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ کر سکوں۔ میں مکمل ڈیٹیل کی تشریح میں نہیں جاتی، لیکن کچھ یہاں وضاحت کر دیتی کوئی آیت کا مقصد کیا تھا، مفہوم کیا تھا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے والا بنائے۔ جی، ہم آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا ساتھ اس چیز کی، انزلتو جو کہ اتاری گئی، مصدقاً سچا کرنے والی، ما معکم جو کہ ساتھ تمہارے، ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ، اولا کافر پہلے کافروں کی طرح یا پہلے کافروں کے ساتھ، ولا تشترو اور نہ تم خریدو یا مول لو، بآیاتی میری آیتوں کو، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت میں، وإیایا فاتقون اور خاص مجھے سے ڈرو۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میں نے اتارا، انزل تو اتارا کیا؟ قرآن پاک، اس پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ، اور جو وہ سچ بات کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے، اور وہ سچ بیان کرنے والی جو کتاب تمہارے پاس ہے، تو اس کے ساتھ پورا فائدہ اٹھاؤ، اور تم پہلے کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ یا پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ خریدو اور خاص مجھے سے ڈرو۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو میں نے اتاری ہے قرآن پاک، مصدقاً سچا کرنے والی یا سچ بیان کرنے والی یا سچ بات بتانے والی، تو اس سے پورا کا پورا کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ تم ملاؤ، حق کا، حق کو یا سچ کو، بالباطل ساتھ جھوٹ کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور مت تم چھپاؤ حق کا، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم کیا کرتے ہو؟ جانتے ہو۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تم حق بات کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ، حالانکہ تم حق کو جانتے ہو۔ یعنی کہ کسی سے پیسے لے کر، رشوت لے کر، تو اپنی باتوں کو اس کو نہیں چھپاؤ اور غلط فتویٰ نہ دو۔ ہر وہ شخص جو رشوت لے کر غلط فتوے دیتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، حالانکہ وہ حق کو جان چکا ہوتا ہے، لیکن رشوت لے کر کیا ہے؟ وہ حق کو چھپا رہا ہے اور باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور چھپاتی ہو تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم ہر چیز کو، ہر بات کو جانتے ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو صلاۃ نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ زکوٰۃ کو، ورکعوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں خاص طور پر جو حکم ہمیں
دیا گیا ہے وہ کس کا ہے؟ نماز کا، یعنی کہ اپنی نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، بلا ناغہ پڑھو اور اس کو اس کے ٹائم پر پڑھو، اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آتامرو، کیا تم حکم کرتے ہو ناسا لوگوں کو، آتامرون الناسا کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر ساتھ نیکی کے یا بلائی کے، وتنسون انفسکم اور بھول جاتے ہو تم اپنی جانوں کو یا اپنے نفس کو، وانتم اور تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے یا کیا پس نہیں تم سمجھتے۔ یہاں بہت اہم فیصلہ یا بہت اہم بات بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے کہ بہت زیادہ لوگ کیا ہے، دوسروں پر تنقید، دوسروں پر ہر بات کا فتویٰ، دوسروں پر ہر بات کی آگاہی بیان کرتے رہیں گے، ایسے کرو، ایسے نہیں، ایسے نہیں، جبکہ وہ اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ اتامرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو بالبر نیکی کا یا بلائی کا، وتنسونا اور تم اپنی خبر گیری نہیں لیتے ہو یا بھولے بیٹھے ہو اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون اور پس تم عقل نہیں رکھتے۔ تم لوگوں کو تو کہتے ہو کہ نیکی کرو اور کبھی اپنی بول کے بھی خبر نہیں لیتے کہ تم کیا کر رہے ہو، آپ کس پٹری پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر لوگوں کو تو چلا رہے ہو، پہلے اپنا تو محاسبہ کریں آپ کون سے راستے پر چل رہے ہیں، حالانکہ کتاب قرآن پاک کا علم تمہارے پاس موجود ہے، کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا بہت اہم بات، وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو یا مدد چاہو یا مدد لو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ساتھ، بے کا معنی کیا ہے؟ ساتھ، بالصبر والصلاۃ یہ خاص دو بہت اہم کام، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک، لَكَبِیرَةٌ یہ البتہ بہت بڑی ہے، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر۔ نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کا یقین ہو، ان پر کبھی بھی یہ باری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی فیصلہ لینا ہوتا یا اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنی ہوتی یا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی تو کیا کرتے؟ اپنے سجدے کو لمبا کرتے، اپنے قیام کو لمبا کرتے۔ یہاں بتایا گیا وَاسْتَعِینُوا اور مدد لو، بالصبر صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ اور نماز کی، وَإِنَّهَا اور بے شک یا تحقیق، وہ یعنی کہ جو ضمیر ہے وہ نماز اور صبر کی طرف جا رہی، لَكَبِیرَةٌ البتہ بیرتن بہت بڑی، الا مگر علی الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے اور نماز کو قائم کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔